السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا جو ہے ہیڈنگ ہے۔ ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے وہ ہے ترى الشخص هذا يناسبنا۔ ترى الشخص هذا يناسبنا۔ تو یہ جو ترى ہے یہ لفظ یہ کامنٹ میں آیا تھا کہ ترى کا مطلب کیا ہے۔ تو ترى اس طرح لکھا جاتا ہے اور یا نکال کے بھی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہا لکھتے ہیں آخر میں جس طرح کامنٹ میں آیا تھا تو اس کے ساتھ کبھی کبھی ہا بھی آتا ہے جب کسی اور کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا ضمیر ہوتا ہے وغیرہ۔ تو ترى جو ہے اس جملے میں اس کا مطلب ہے کہ دیکھو یار، دیکھ رہا ہے تو یہ شخص ہمارے کام کا ہے۔ جیسے ہم اردو میں اس طرح کے جملے بولتے ہیں نا کہ ترى کہ تو دیکھ رہا ہے یا دیکھو، اس طرح کی جو ہے نا لاجیکلی معنی دیتا ہے۔ یہ آپ کو بتایا تھا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب سیم ایگزیکٹلی ہم وہی میننگ نکالیں جو اس زبان میں ہے، لیکن یہی معنی لیا جاتا ہے لاجیکلی، خاص کر بول چال میں۔ تو بول چال میں چلتا ہے اور ہم فصیحہ میں نہیں بول رہے، کیونکہ فصیحہ کے قوانین الگ ہوتے ہیں، اس کے اعراب الگ ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ الگ ہوتا ہے، معنی الگ ہوتے ہیں۔ بول چال میں جس طریقے سے وہ لفظ استعمال ہوا کرتا ہے اسی طریقے سے ہم بولتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے نا ہم جملے بناتے ہیں اپنی زبانوں میں۔ تو مثال کے طور پر اس جملے میں جو لکھا ہے کہ ترى الشخص هذا يناسبنا، ترى الشخص هذا يناسبنا کہ دیکھ رہا ہے تو، دیکھو یار، دیکھو نا، یہ آدمی ہمارے کام کا ہے، یہ آدمی ہمارے لیے مناسب ہے، یہ آدمی، یعنی جو بھی جملہ ہے اس کے بعد، یعنی الشخص هذا يناسبنا کی جگہ پہ کوئی بھی جملہ ہو لیکن شروع میں جب ترى ہو تو ترى کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ رہا ہے تو، دیکھو یار، دیکھنا وغیرہ وغیرہ۔ ترى الشخص هذا يناسبنا، ترى الشخص هذا يناسبنا۔ یہ بھی کامنٹ آیا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ لاؤ، لے جاؤ، پہنچاؤ، رکھ دو، لوڈ کرو وغیرہ مثال کے طور پر۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ سامان کے لیے ہم کہیں گے کہ سامان لے جاؤ، سامان لے آؤ، سامان رکھو وغیرہ۔ تو اس کے لیے مختلف جملے ہم نے استعمال بھی کیے تھے، اس پر ویڈیو بنی تھی، اور مختلف ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مختلف طریقوں سے یہ باتیں لکھیں گے اور یہ الفاظ لکھیں گے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ کامنٹس میں بار بار آئے گا تو بار بار ہم جو ہے نا الگ الگ طریقوں سے ان الفاظ کو استعمال کرتے رہیں گے۔ یب، لاؤ، یب فعل امر ہے، ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ کرو ایسے، یب لاؤ، ٹھیک ہے۔ شیل لے جاؤ یا اٹھاؤ، شیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شیل کا مطلب ہے لے جاؤ، یہاں سے لے جاؤ اس کو، یہاں سے اٹھاؤ اس کو۔ ودی پہنچاؤ اور لے جاؤ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو شیل اور ودی جو ہے لے جانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ودی پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لے جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور شیل جو ہے اٹھانے کے لیے کہ اٹھاؤ یہاں سے، لے جاؤ یہاں سے، ان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک ایک لفظ دو تین معنی دیتا ہے۔ آگے جو ہے حط رکھو، حط، حمل یا رکب، آپ کو بتایا تھا، اس پر بات ہوئی تھی کہ لوڈنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس طرح کے الفاظ۔ حمل کہ لوڈ کرو، رکب لوڈ کرو یا رکھو۔ تو رکھو کے لیے بھی بہت لوگ رکب یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر رکب جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو لوڈ کرو۔ تو چلتا ہے، رکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور لوڈ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے رکب، تو دونوں میں چلتا ہے۔ تو کیا رکھو، کیا لے جاؤ، کیا لاؤ، کیا لوڈ کرو وغیرہ وغیرہ، الاغراض یا سامان، یب سامان یا یب الاغراض، یا شیل سامان یا شیل الاغراض، یا ودی سامان یا ودی الاغراض، یا حط سامان یا حط الاغراض، یا حمل سامان یا حمل الاغراض، یا رکب الاغراض یا رکب سامان وغیرہ وغیرہ۔ یب، شیل، ودی، حط، حمل، رکب، الاغراض یا سامان۔ یہ جو جملہ ہے یہ آج کل ہم استعمال کریں گے کیونکہ رمضان قریب آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے رمضان الباب، رمضان الباب، الباب، الباب کا مطلب ہے کہ دروازے پر ہے۔ تو رمضان جو ہے لاجیکلی دروازے پر ہے، کیونکہ وہ انسان یا کچھ نہیں ہے جو دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، لیکن لاجیکلی ڈیپ میننگز ہوتے ہیں اس کے۔ رمضان الباب، ٹھیک ہے، بول چال میں بات کو تھوڑا سا نرم کیا جاتا ہے، رمضان
الباب بول چال میں، فصیحہ کی بات نہیں کر رہا، تو بول چال میں جیسے ہم اردو میں رمضان بولتے ہیں رمضان، عربی میں ہم نے رمضان نہیں بولنا، تو عربی میں ہم نے کہنا ہے رمضان، رمضان، رمضان الباب، یا رمضان قرب، قرب قریب آ گیا، نزدیک ہو گیا، رمضان الباب یعنی دروازے پر ہے، اس کا مطلب ہے نزدیک آ گیا، رمضان آ گیا، پہنچ گیا، رمضان قرب، رمضان قرب، قرب کا مطلب ہے پہنچ گیا، آ گیا، قریب ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، رمضان الباب یا رمضان قرب، ٹھیک ہے، قرب، تو ان دونوں میں سے ایک لفظ بول سکتے ہیں، یا تو بولیں گے الباب یا قرب، یا قرب علینا رمضان، اور اس طرح بھی بول سکتے ہیں کہ رمضان قرب علینا، کہ روزہ جو ہے یا رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ہمارے قریب آ ہی گیا، یا آ گیا، یا قریب ہو گیا، یا پہنچ گیا، وغیرہ، رمضان الباب یا رمضان قرب۔ خلکم جاہزین وشد حیلکم، خلکم جاہزین وشد حیلکم، کہ تیار رہو، خلکم رہو، خلیق آپ اکیلے رہو، خلکم آپ سب رہو، خلیق رہنے کے لیے نہیں بولا جا رہا، مطلب اس حال میں رہو، رہو کون سا رہو؟ تیار رہو، خلکم جمع کا صیغہ ہے، آپ سب رہو، خلیق آپ رہو، خلکم آپ سب رہو، جاہزین تیار، و اور شدو، شدو کے بارے میں بتایا تھا کہ پختہ رکھنے کو کہتے ہیں، مضبوط کرنے کو کہتے ہیں، حیلکم ارادے اور عزم اور نیتیں اور اپنے آپ کو ہر طریقے سے جو ہے نا تیار رکھو، یعنی مضبوط رکھو، ریڈی ہو جاؤ اس کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا، جیسے ہم اپنی زبانوں میں کہتے ہیں اس چیز کے لیے بالکل ریڈی ہو جاؤ، ریڈی کہ مطلب میں تیار ہوں اس کے لیے، تو خلکم جاہزین وشد حیلکم، خلکم جاہزین وشد حیلکم، وشد حیلکم، تو یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے سبق میں۔ ایک کامنٹ میں آیا تھا کہ ہم شادی اور منگنی پر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، تو میرے پاس ابھی 2 ویڈیوز ہیں جو لمبی ہیں، بڑی ویڈیوز ہیں، تو ایک یہ ہے اور ایک اس سے پہلے ایک اور تھی، تو اس پہ بھی کام چل رہا ہے اور اس پہ بھی انشاءاللہ کام شروع کر رہا ہوں، تو یہ دونوں بڑی ویڈیوز ہیں ہمارے پاس، اور انہوں نے کہا تھا کہ بالکل مطلب لمبی ویڈیو بنائیں، تو اس پہ انشاءاللہ سارے کے سارے الفاظ اور جملے جو استعمال ہوتے ہیں شادی بیاہ میں اور منگنیوں میں استعمال ہوتے ہیں، انگوٹھی سے لے کر مہندی تک، اور ہر چیز جتنی بھی مطلب چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جو رسم رواج ہوتا ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کو انشاءاللہ ہم انکلوڈ کریں گے اور اس پہ بات کریں گے، اس پہ ویڈیو بنے گی انشاءاللہ۔ تو جب بھی آپ کے پاس کوئی سوال آئے ذہن میں، آپ نے فوراً کامنٹ میں جا کے لکھنا ہے، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوگا، تاکہ اگلی ویڈیوز میں جو ہے نا وہ اس کا انتظار کریں گے، اور اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور تمام ویورز کو فائدہ ہوگا، اس سے اور لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو جتنا ہم پوچھیں گے، جتنے ہم کویسچنز کریں گے، اتنا ہی ہمارا جو پرفارمنس ہوگا بہتر ہوتا جائے گا۔ تو یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے سبق میں، مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔